ہم میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ استاد محترم جناب حضرت مولانا شمشاد رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد دارالعلوم وقف دیوبند و نائب امیر شریعت امارت شریعہ پٹنہ بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ، حضرت والا ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ حضرت ماشاءاللہ خطابت کے شہنشاہ ہیں، لیکن وقت مختصر ہے، اس وجہ سے حضرت کا یہاں تشریف لانا ہی ہمارے لیے کافی تھا، لیکن آپ کے روبرو ہم حضرت کی قیمتی نصائح جو ہے حضرت سے سماعت کریں گے۔ تو حضرت کو بڑے ادب کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی قیمتی نصائح سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرت صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، مہمانان اعظام، عزیز طلبہ، جامعۃ العلوم دیوبند کا عظیم الشان سالانہ اجلاس ہے، جہاں فارغ ہونے والے طلبہ کو انعامات سے اور اسناد سے نوازا جائے گا۔ اس حسین اور خوبصورت منظر کو ہم اور آپ سب دیکھنے کے منتظر ہیں، اور اس مجمع میں ہم اور آپ اسی لیے حاضر اور جمع ہیں۔ اس موقع پر سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام فارغ ہونے والے طلبہ کو جنہوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے، یا جنہوں نے افتاء سے فراغت حاصل کی ہے، یا جنہوں نے قضاء سے فراغت حاصل کی ہے۔ اور اس موقع پر ابھی آپ حضرات نے جامعہ کے بارے میں بڑی تفصیل سے عزیز القدر مولانا مفتی غفران صاحب قاسمی سے سنا کہ اب ادارہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کے میدان میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ مضبوط اور مستحکم قدم رکھا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی شانہ اسے بھرپور کامیاب فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس وقت بڑی خوشی ہو رہی ہے اور بڑی مسرت حاصل ہو رہی ہے کہ جامعۃ العلوم نے افتاء کے ساتھ ساتھ قضاء کے نظام کا آغاز کیا، اور آج سال کی تکمیل پر ان قاضی بننے والے بچوں کو آج سند سے بھی نوازا جا رہا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ افتاء اور قضاء کے لیے پورے ہندوستان میں صرف امارت شریعہ میں المعہد العالی قائم ہے، جہاں سے افتاء اور قضاء کا نظام جاری و ساری ہے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اس وقت ادارے کے بانی سرپرست روح رواں حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد احسان صاحب قاسمی ندوی دامت برکاتہم العالیہ کو، کہ ان کے ذہن اخاذ میں اور ذہن رسا نے اس بات کو محسوس کیا کہ اس ملک کو قاضیوں کی ضرورت ہے۔ انصاف کی جو بدترین صورتحال اس ملک میں ہے، اور فیصلوں کی جو پینڈنگ کا سلسلہ اس ملک کی عدالتوں میں ہے، وہ اگر آپ کو بتایا جائے تو آپ حیران ہوں گے۔ المختصر یہ کہ اگر فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کی جائیں، اس کے باوجود بھی کہیں 200 سے 300 سال کے بعد یہ پینڈنگ والے فیصلے مکمل ہوں گے۔
2-3 سال نہیں کہہ رہا ہوں، 200-300 سال تک یہ سلسلے جاری رہے، فاسٹ ٹریک عدالت کے ذریعے فیصلے کیے جائیں، جب جا کر یہ مسائل ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلامی عدالت چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہمارے نکاح کے معاملات، ہمارے طلاق کے معاملات، ہمارے خلا کے معاملات، ہمارے ہبہ، وراثت، وصیت، دیگر مسائل اس انداز کے ہوں کہ جسے ہم اسلامی شریعت کی روشنی میں اسے حل کریں۔ اسے حل کرنے والے ماہرین ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن ایسے افراد کی بڑی شدت سے کبھی محسوس کی جا رہی ہے۔ یہ ایک تجدیدی کارنامہ ہے اور ایک قابل تحسین ہی نہیں بلکہ لائق تقلید عمل ہے جو حضرت مفتی صاحب نے انجام دیا ہے۔ یہ بڑا کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بھی مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھائے اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے۔ مجھے ایک بات صرف عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ جامعۃ العلوم نے دیوبند کی سرزمین پر جس قلیل مدت میں جس تیز رفتاری کے ساتھ اپنے کاموں کو آگے بڑھایا اور جس نہج پر کاموں کو انہوں نے رخ دیا ہے، اس سے آپ حضرات اس کے مستقبل کی تابناکی کو خود محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کا مستقبل کس قدر روشن ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں در حقیقت میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ ادارے کا محتمم اور ادارے کا روح رواں اور سرپرست، ادارے کا بانی جس ذہن و فکر کا ہوا کرتا ہے، ادارے کے اندر وہ اثرات منتقل ہوتی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ وہ اس ملک کے بے باک خطیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زبان و بیان کا جو ملکہ، زبان میں جو فصاحت و بلاغت اور چاشنی عطا کی ہے، ظاہر ہے کہ اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن طلباء نے آپ کے درمیان تقریریں پیش کی اس میں آپ نے محسوس کیا۔ اور خاص طور پر مجھے خوشی ہوئی جب عزیز مکرم برادرم حمدان سلمہ سے میں نے تقریر سنی تو مجھے لگا کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب کا جانشین تیار ہے الحمدللہ۔ جس بیواقی کے ساتھ انہوں نے اسٹیج پر تقریر کی، ابھی ابتدائی درجات میں پڑھنے والا ایک طالب علم، ظاہر ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسی کا نتیجہ اسی انداز سے جس تیزی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کاموں کو، نظام کو، سلیقہ مندی کو، یہ سب چیزیں اسی کا حصہ ہیں۔ بہرحال مجھے یاد کرنا ہے کہ کوئی لمبی چوڑی تقریر آپ حضرات کے سامنے نہیں، مجھے حکم دیا گیا کہ کوئی نصیحت آپ طلباء سے کر دیں، صرف ایک نصیحت آپ حضرات طلباء کو کرنا ہے۔ آپ حضرات چونکہ پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، قرآن نے آپ سے کون سی نصیحت کی ہے اور قرآن آپ سے کیا چاہتا ہے، کیا مطلوب، کیا محمود اور مقصود ہے، وہی میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ چونکہ تم لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہو اس لیے تم لوگ ربانی بن جاؤ، یعنی اللہ والے بن جاؤ۔ ایک ہی مطالبہ کیا تھا، اللہ والے بن جاؤ، یعنی رب سے رشتہ جڑ جائے، رب سے تعلق قائم ہو جائے، جسے تعلق میں اللہ کہتے ہیں، اللہ سے نسبت قائم ہو جائے۔ دیکھیے انسان کو پیٹ میں بھوک دیا اللہ نے، اس کی خوراک چاول، روٹی، گوشت، مچھلی، دال اور سبزی بنائی۔ پیٹ آپ کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا، نہیں کھائیں گے تو ہفتہ دن، 15 دن، 10 دن میں مر جائیں گے۔ پیٹ کو تو خوراک چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ بنایا ہے، دماغ کو خوراک علم چاہیے۔ اگر علم نہیں ہے تو گویا آپ میت ہیں، اسی لیے کہا گیا حدیث میں جاہل میت، جاہل میت، العالم حی، عالم زندہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جاہل میت ہے کہ کیا مطلب، وہ حقیقی میت ہے، یعنی ان کا دماغ مرا ہوا ہے۔ یہ تشبیہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اسی طرح ایک دل ہے، دل کی بھی خوراک متعین کریں، دل کی خوراک سے اگر آپ کی زندگی میں ذکر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ آپ پھر بھی مرے ہوئے۔
جس طرح پیٹ کو خوراک چاہیے، جس طرح دماغ کو خوراک چاہیے، جس طرح دل کو خوراک چاہیے، ہر ایک کی خوراک متعین ہے۔ آپ پیٹ کی خوراک تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دماغ کی خوراک آپ نے حاصل کر لی علم کے ذریعے سے۔ قلب کی خوراک آپ کو حاصل کرنی ہے، قلب کی خوراک ذکر اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ کے دربار میں مناجات کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ یہ اپنے اساتذہ سے، اپنے مشائخ سے، اپنے مرشد سے نسبت قائم کرنے کے بعد یہ بات پیدا ہوگی۔ پہلے تو سند بھی نہیں ملتی تھی، جب تک کسی صاحب نسبت بزرگ سے اسے اجازت نہ مل جائے یا کم از کم وہ سفارش نہ کر دے کہ تربیت نہ حاصل کرے۔ دماغ کے خوراک کے بعد دل کی خوراک کے لیے خانقاہ بھیجا جاتا ہے۔ آج نہیں بھیجا جا رہا ہے، لیکن آپ حضرات کو اس بات کو لے کر جانا چاہیے، آپ نے بھی دل کی خوراک متعین کی۔ آپ کا علم ایک تالاب کے مانند ہے، تالاب میں جتنا پانی نکالیں گے ختم ہو جائے گا، جتنا درس میں مفتی شاہ نواز صاحب نے تقریر پلائی ہے آپ کو، اتنی ہی تقریر آپ کو رہے گی، اس سے آگے کا معاملہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ عارف ہو جائیں گے، معرفت ربانی حاصل ہو جائے گی، اللہ سے رشتہ اور تعلق جڑ جائے گا، تو اس کی بنیاد پر آپ کو اگر ایک جواب بتایا گیا تو 10 جواب اللہ کی طرف سے آپ کے قلب پر القا ہوگا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو کوئی سوال کرتا، جواب دینے میں تأمل فرماتے تھے۔ شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ جواب دینے میں تأمل کیوں فرماتے ہیں؟ کچھ دیر بعد ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جب بھی کوئی سائل کوئی سوال کرتا اور پوچھتا ہے تو اللہ کی طرف سے میرے دل پر 100 جوابات اس کے آ جاتے ہیں، میں انتخاب کرتا ہوں کہ اس مخاطب کے لیے کون سا جواب مناسب ہے، جو اقرب الی الفہم ہے، پھر اس جواب کی تعیین میں مجھے وقت ملتا ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ اسی اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے ایک عارف کا جو علم ہوتا ہے وہ اس چشمے کے مانند ہے، اس طرح چشمے سے نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہی ایک نصیحت میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ حضرات اللہ والوں سے نسبت قائم کیجئے۔ یہ سوال آپ کے ذہنوں میں نہیں پیدا ہونا چاہیے، اللہ والے اب نہیں رہے کہاں جائیں؟ بھائی اللہ والے نہیں رہے، کبھی زمانہ اللہ والے سے خالی نہیں ہوگا۔ طالب صادق چاہیے، آپ طالب صادق بنیے۔ آپ کے زمانے میں جس کو بھی آپ سمجھیں کہ یہ مجھ سے بہتر ہے اور صاحب نسبت ہے، تعلق قائم کر لیجئے۔ خدا کی قسم آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی اور آپ کا قلب روشن اور مجلہ مزکہ ہو جائے گا، ایسا مصفا ہو جائے گا، آئینے کی طرح آپ کو دنیا کے سارے مسائل سمجھ میں آتے چلے جائیں گے۔ آج ہمارا علم خالص ہونے کی بنیاد پر ہمیں وہ خوف خدا اور خشیت ربانی، وہ توکل علی اللہ، وہ مناجات کی لذت، وہ اللہ کے دربار میں گڑگڑانے کا وہ مزہ، راتوں کو اٹھ کر وبالاسحار هم یستغفرون کا مصداق نہ بننے کی بنیادوں پر آج ہم ان چیزوں سے خالی ہیں، ہم اس کی لذت کو محسوس نہیں کر رہے۔ جو امام محمد راتوں کیوں جاگا کرتے تھے، امام احمد بن حنبل کو کیا مزہ مل رہا تھا ان چیزوں میں، ظاہر ہے اس کا موقع نہیں ہے۔ آپ اس چیز کو محسوس کیجئے، اس لذت علم کو اور اس محبت اور معرفت کو حاصل کیجئے۔ اگر آپ حاصل کر لیں گے تو آپ نے جامعۃ العلوم کے نام کو روشن کیا، اپنے اساتذہ پر نے جو آپ پر اعتماد کیا ان کو آپ نے مطمئن کیا، اور ان کے پھل کو آپ نے، ان کے درخت کو ثمر آور کیا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکا تو ظاہر ہے ہمیں محسوس کرنا چاہیے ہم نے پڑھا تو ہے، علم حاصل تو کیا ہے، لیکن ہم ناکام رہے اپنے مشن میں، مقصد میں۔ اگر تجارت کرنی تھی، زراعت کرنی تھی، دیگر کام کرنے تھے، اتنے 10 سال 15 سال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حافظ قرآن بن کے ضروری مسائل جان لیتے، یہ بھی بہت تھا، لیکن آپ نے پڑھا، اس مقام تک پہنچے، آپ کا انتخاب ہوا۔ جب آپ اللہ کی طرف سے منتخب ہیں، خدا را اس نسبت کو بڑھائیے، تعلق میں اللہ میں اضافہ کر کے اپنے آپ کو ایک خدمت گزار بافیض عالم کی حیثیت سے پوری دنیا میں متعارف کرائیے۔ بس انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔